أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، پاکستان پر یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے آپ کو اس سال یعنی وہ آپ سے اتنا خوش ہے کہ اس سال اس نے آپ کو 2 جمعۃ الوداع ادا کیا۔ ہم نے پچھلا جمعہ بھی جمعۃ الوداع کی نیت سے ہی پڑھایا تھا، بس وہ ممکنہ تھا اور آج یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے جمعے قبول و مقبول فرمائے، اور جس طرح آپ کی یہ رونقیں، مسجد سے محبت، مسجد سے یہ پیار، موسم کی خرابی کے باوجود آپ لوگ جس محبت سے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اللہ کرے آپ کا یہ ذوق اور شوق سدا برقرار رہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، کارخانوں کو، فیکٹریوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، جس طرح آپ نے اس کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دیا۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جنت اور جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ اب کے جمعہ میں چاہ رہا ہوں کہ صرف خوش ہی نہ کیا جائے، کچھ ڈرایا بھی جائے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید جنت کے باغات بھی دکھاتا ہے، اور جہنم کی وعیدیں بھی سناتا ہے، اس کے عذابات کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تاکہ بندے نہ تو اتنا ڈر جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور نہ اتنے پر امید ہو جائے کہ اللہ کا ڈر ہی جاتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالی یہ اعلان کر دے کہ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے،
سارے جنت میں جائیں گے سوا ایک۔ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں ایک میں نہ ہوں۔ پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے کہ سارے جہنم میں جائیں گے سوا ایک کے، اللہ پر امید اتنا ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک میں ہوں۔ اسلام یہ چاہتا ہے اللہ پر دونوں چیزیں برقرار رہے، ڈر بھی اور امید بھی۔ امید بھی یقین کامل کے ساتھ، یہ رسمی امیدیں نہیں، یقین ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں، اس در سے مجھے ملے گا، وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خطبہ دیتے تھے اور خطبے کے دوران کبھی عذاب قبر کا ذکر کرتے تو روتے، اتنا روتے کہ آنکھوں رخسارے سے بہہ کر، داڑھی سے بہہ کر نیچے گر جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا قبر کے ذکر پہ آپ روتے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی یہاں پھسل گیا تو سمجھو آگے پھسل ہی گیا، اور جو یہاں سے کامیابی سے بچ نکلا، پہلی سیڑھی اس نے پھرتی سے پار کر لی، تو سمجھو کہ اس کا بیڑا پار۔ اور یہ عثمان کون ہے؟ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہے جن میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، جو کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا جنت میں جائے اور اعلان ہو کہ ایک جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ وہ عمر ہے جس کو اللہ کے رسول نے زندگی میں کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یعنی اللہ کے رسول نے زندگی میں کہا کہ عمر جنتی ہے، اور عثمان کو بھی آپ نے زندگی میں کہا کہ عثمان جنتی ہے۔ صرف اسی موقع پر نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے غزوہ تبوک کے لیے امداد کی اپیل کی۔ یہ جو ممبروں سے بعض دفعہ اپیلیں ہوتی ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، بشرطے کہ ضرورت جائز۔ آپ نے ممبر سے اپیل کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اور 300 سواروں کے ساتھ آپ کو پیش کر دی۔ 3 قسطوں میں کیے، 100 پھر 100 پھر 100، 300 اونٹ دیے۔ اور جب اللہ کے رسول نے 300 کا اعلان سن لیا، آپ ممبر سے نیچے اترے۔ عثمان تو کھڑے ہوئے اعلان کر رہے تھے، ممبر سے نیچے اترے، عثمان کی طرف بڑھے، عثمان کو اپنی طرف بڑھایا، گلے سے لگایا، اور بات کیا کہی عثمان؟ آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے جو تو نے آج کر لی۔ اس کے باوجود عذاب قبر کا ذکر کر کے رونا کیا مقصد؟ یا دنیا بتا سکتی ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کے بعد بھی حضرت عثمان غنی نے کبھی کوئی نیکی چھوڑی ہو؟ چونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیرے جنت پہ جانے کے لیے یہی کافی ہے جو تو نے آج کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی نماز چھوڑی ہو، کبھی تہجد چھوڑا ہو، کبھی زکوٰۃ دینا چھوڑا ہو، کبھی جہاد کرنا چھوڑا ہو،
کبھی بھی۔ ایک ہم میں سچی بات ہے، جس دن سے یہ پتہ چلا کہ وطر ایک بھی ہوتا ہے، اہل حدیثوں کی ماں بر جائے گی، کبھی 5 وطر نہیں پڑے، حنفیوں سے مناظرے کریں گے، وطر ایک بھی ہوتا ہے، 3 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں، 9 بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ جو ہوتے ہیں بس ہوتے ہیں یا عمل کے لیے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نے پڑھے ہیں؟ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا، آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے، جنت میں جانے کے لیے تیری یہ نیکی کافی ہے جو تجھے آج کی۔ ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ تمہارا ایک وطر تمہیں جنت میں لے جائے گا، مجال ہے تو ہم اس سے 2 قدم آگے بڑھ جائیں۔ کبھی بھی نہیں۔ رمضان میں کھان جاتے ہیں جو کہ امام 3 پڑھا رہا ہوتا ہے، بلکہ مجھے تو یہاں تک رپورٹ ملی ہے کہ بعض وطروں میں بھی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام آخری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر آخری رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایک وطر ہو۔ یہ وطر ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جتنی رکعتیں امام پڑھائے گا مقتدی پر اتنی رکعتیں نازل۔ یہ تو امام کی اقتدا ہوئی نا، حتیٰ کہ آج مسافر بھی ہیں اور امام مقیم ہے اور وہ پوری 4 پڑھا رہا ہے، آپ نے 2 پڑھنی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 نکلنے دیں اور پھر جب باقی 2 بچے تو آپ آ کے شامل ہو، نہیں، آپ اس کے پیچھے پوری ہی پڑھیں۔ میرے بھائیو، عمل سے پیچھے نہ ہٹو، عمل سے پیچھے نہ رہو، بھلے وہ نفل ہو، وہ سنت ہو، وہ کوئی چیز۔ قیامت والے دن جب بھی فرضوں میں کمی آئے گی، یہی نوافل، یہی سنتیں اس کی جگہ آپ کی کمی کو پورا کریں۔ گورنمنٹ کمپلسری سبجیکٹ کے ساتھ آپشنل سبجیکٹ کیوں رکھتی ہے؟ تاکہ آپ کی جو گریڈ ہے وہ امپروو ہو، اوپر جائے۔ کمپلسری سبجیکٹ کے تو 100 نمبر ملا کے 4 سبجیکٹ کا 400 نمبر، پیپر 1000 نمبر کا ہے۔ یہ آپشنل سبجیکٹ آپ کے نمبر بڑھاتے ہیں، آپ کا گریڈ بڑھاتے ہیں، آپ کی پوزیشن بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے بے شک آپ عمل تھوڑا کریں، سنت کے مطابق کریں، لیکن دوام کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا، ہمیشہ کیا جائے۔ یعنی اس میں آج جوش چڑھا، میں نے 10 پارے پڑھ لی، ایک کو بتا رہا ہوں، آج میں نے 10 پارے پڑھے، 10 پارے پڑھے، پھر سارا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگا۔ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔ آپ بے شک 1 صفحہ پڑھیں لیکن روز پڑھیں، یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس جلد باز کے جو ایک دن میں 10 پارے پڑھ جاتا ہے پھر سارا سال چھوٹے۔ ایک دن جوش چڑھا، رات کو 100 نفل پڑھ ڈالے اور اگلے دن سے فرض نماز بھی گئی۔ یہ اپنی اصلاح کی بہت ضرورت۔ یہ جو رمضان آتے ہیں، پھر اس کے بعد صدقۃ الفطر آتا ہے، یہ انہی کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ان ذرائع سے مٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو دیکھیے، آپ کے دامن میں کوئی گناہ کا، کوئی خطا کا، کوئی داغ دھبا تھا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا دامن بالکل اجلے کپڑے کی طرح، اس سے بھی زیادہ، دودھ سے زیادہ صبح، ایک مکھی کے نقطے برابر بھی اس پہ کوئی داغ نہیں تھا۔ اور آپ کو یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ اللہ مجھے جنت نہیں دے گا، آپ کو 100% امید تھی کہ اللہ جنت دے گا، بلکہ جنت میں بھی جو اعلیٰ ترین مقام ہے وسیلہ، اللہ وہ دے گا۔ اسی لیے آپ نے امت کو اذان کے بعد دعا سکھلائی، آت محمد الوسیلہ، کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وسیلہ عطا کرے جو جنت میں اعلیٰ ترین ہوگا۔ اس کے باوجود
راتوں کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کئی دفعہ ہم نے آپ کے پیچھے تہجد میں کھڑے ہو گئے, آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دیا, ہم سمجھے پہلا پارہ یا سورہ بقرہ ختم ہوگی تو رکوع کریں گے, آپ نے سورہ بقرہ ختم کی تو آل عمران شروع کر, ایک رکعت 2.5 پارے کی سورہ بقرہ, اس پہ بس نہیں کیا, وہ ختم ہوگی اگر آل عمران شروع کر. یہ کون کر رہا ہے؟ جس نے جنت کا دروازہ جا کے کھلوانا. اور ہمارے لیے کوئی گارنٹی ہے؟ ہمارے لیے کوئی گارنٹی ہے کہ ہم یقینی جنتی ہیں؟ امید کر سکتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ قبول کرے گا, جنت دے گا, معاف کرے گا, جہنم سے بچائے گا. لیکن ہمیں یاد ہے بچپن مدرسے میں جاتے تھے, فجر اذان ہو جاتی, اساتذہ آ جاتے تھے, اٹھو اذانیں ہوگی, اذانیں ہوگی. بڑا برا لگتا تھا یار, یہ مولویوں کو کیا ہو گیا, سونے نہیں دیتے. گھر جاتے تھے چھٹی, جمعرات کو جاتے, پھر ہفتے کو واپس آتے, تو ابا نہیں سونے دیتے تھے. ہم نے کئی دفعہ اماں سے شکایت کی کہ اب کیا مصیبت ہے, مدرسے میں استاد نہیں سونے دیتے, گھر میں ابا نہیں سونے دیتا. اماں تسلیاں دیتی کہ بیٹا دن میں سو لیا کرو, نیند پوری کر لیا کرو, کوئی بات نہیں, نیند پوری کر لیا کرو. اب یہ ہمارا مزاج ہے کہ بڑوں کو ہمیں زبردستی کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا اٹھو, نماز بھی پڑھو, بہت سو لیا تم نے. رسول اللہ کی طبیعت کو دیکھو. اللہ تعالیٰ کو اپنے قرآن میں اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حبیب ساری رات نفلیں نہیں پڑھتا رہا کرو, تھوڑا جاگا کرو, سویا بھی کرو, تھوڑا جاگا کرو. ہمیں ماں باپ کہتے ہیں اور سارے دن نکلنا سوتے ہو, کچھ جاگ کے کوئی عبادت بھی کر لو. اور نبی کو اللہ کہتا ہے حبیب ساری رات عبادتیں کرتے ہو, کبھی سو بھی لیا. کتنا فرق. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے, نفل پڑھتے, لمبے لمبے قیام کرتے. مجھے ترس آیا اور میں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ظاہر بات ہے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ جنت دے دے, اللہ ہمیں بخش دے, جہنم سے بچا لے. حضرت عائشہ کا مقصد تھا کہ یہ چیزیں تو آپ کو اللہ نے پہلے سے دے رکھی ہیں, پھر آپ کو اس طرح عبادت کرنے کی, اپنے آپ کو اتنا جوخوں میں مصیبت میں ڈالنے کی, تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کمال کرتی ہے, افلا اکون عبدا شکورا. جس رب نے مجھے اتنا مرتبہ, مقام, عزت دے رکھی ہے, جنت کا وارث, آب کوثر کا وارث بنا رکھا ہے, تو یہ چاہتی ہے میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو, اگر اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ دے دی ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. دین حنیف کا رستہ دکھا دیا, صراط مستقیم پر لے آیا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ اسی کا بھی شکریہ ادا کریں تو ہم ساری زندگی شکریہ نہیں ادا کریں. ورنہ دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر, یونیورسٹی کے پروفیسر, عقیدے میں ایک ان کی باتیں سنو تو پھر آتی ہے یار اتنے پڑھے لکھے بندے کا یہ عقیدہ ہے, اس نے پی ایچ ڈی کر رہا ہے, یہ عقیدہ ہے. جیسے اللہ کو کچھ نہیں سمجھنا اور پیروں فقیروں کو سب کچھ سمجھنا, سارا کچھ اختیارات انہی کے پاس. یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کی رحمت, جو اس نے آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ. اگر ہم نے زندگی میں یہ نہ سمجھا
اور ایسے چلے گئے، شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اسی طرح رہے تو پھر یاد رکھ لو، اللہ اس جہنم سے ڈراتا ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جنتیوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا تھا قیامت والے دن وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، اس دن اللہ فرشتوں کے ذریعے جنتیوں کو جنت کے دروازے پر لے جائے گا، اور یہاں فرمایا اس دن فرشتوں کے ذریعے رب العالمین جہنمیوں کو دوزخ کے دروازوں پہ لے جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہقائے جائیں گے، جہنم کے دروازوں پر آئیں گے، آٹومیٹک سسٹم کی طرح وفتحت ابوابها، جہنم کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ جیسے جہنم کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے دروگے ان کی گھبراہٹ کو بھی دیکھیں گے، پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے بدبختو بتلاؤ، کیا دنیا میں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے قاصد تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں بتلایا ہو؟ اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کیا انہوں نے اللہ کے قرآن کی آیات تم پر پڑھ کر تمہیں نہ سنائی تھی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا اس دن سے تمہیں انہوں نے نہیں ڈرایا تھا؟ تمہیں دنیا میں نہیں بتایا گیا تھا کہ تم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، پھر پیش ہونا ہے، میدان معاشر میں حاضر ہونا ہے، نظام ایک ترازو لگنا ہے، نام اعمال تولے جائیں گے؟ کیا قیامت والے دن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ قالوا بلا، انکار کی گنجائش نہیں، سارے بولیں گے کیوں نہیں، پیغمبر تو آئے تھے، پیغمبر تو آئے تھے، پیغمبر کی امت میں علماء بھی آئے، ہمیں حق سکھاتے رہے، حق سمجھاتے رہے، مگر ہم باپ دادا کے پیچھے پڑے رہے، سیدوں فقیروں ملنگوں کی باتیں مانتے رہے، اور علماء کی باتوں کو ہم ٹالتے رہے، قرآن و سنت کی باتوں کو ٹالتے رہے، ایک نہ مانی۔ خود اقرار کریں گے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن رب العالمین ان کے چہروں کو دوزخ میں ڈھونڈے گا، اس وقت رب العالمین جب ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کرے گا دوزخ کے اندر، یقولون یا ویلتنا، کہیں گے اے بربادی ہماری، کس قدر ہم بد نصیب ہوئے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، مولویوں کی، مفتیوں کی اطاعتیں کی، ان کے فتووں پہ زندگی گزار دی، اور انہوں نے خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر ڈالا۔ آج آپ جائیے دنیا کے کسی نظام کو دیکھیے، اسلام کے اندر بینکوں میں جا کر کے دیکھیے، لوگوں نے فتووں کی فوٹو کاپیاں کرا کر رکھ رکھی ہیں، یہ جی فلاں حضرت کا فتویٰ ہے، یہ کام جائز ہے، فلاں حضرت کا فتویٰ ہے، یہ کام جائز ہے۔ گویا دین مولویوں کے فتووں کرنا، یہ نہیں قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، نہیں۔ تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، جی دیکھو ہم نے پورا فریم کر کے رکھا خوبصورت طریقے سے، رنگین پرندے، بھار میں جائے تیری رنگین پرندے، اللہ کیا دیکھے گا تیری رنگین پرندے؟
پہلے یہ بتاؤ جس مفتی کا فتویٰ ہے اس مفتی کو اللہ نے کیا حیثیت دی؟ نبی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت ہے؟ لوگ پھر ہم سے لڑتے ہیں کہ میاں یہ لڑائی بھیڑائی کی بات کرتے، اللہ کی قسم میں آپ کو جہنم سے بچانے کی بات کرتا ہوں، جنت پہ لے جانے کی بات کرتا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہم اکٹھے اسی طرح جتھے بنا کر جنت پہ جائیں، لیکن نہیں سمجھ میں آتی۔ بات یہ غلط ہے کہ بندہ اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کا قول پیش کرے۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے تھے حضرت بلال۔ یہ بلال جو مؤذن رسول تھے یہ نہیں، یہ حبشی تھے۔ یہ جو حضرت عمر کے پوتے، عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت عمر کے پوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلال نے یعنی حضرت عمر کے پوتے اپنے ابا سے کہا کہ اب جو ہے نا تھوڑا ماحول مجھے صحیح نہیں دکھتا، میں عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا، عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ جو حنفی اکثر پیش کرتے ہیں نا کہ بھی حضرت عمر نے روکا تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت عمر نے نہیں روکا، حضرت عمر کے بیٹے نے بھی نہیں روکا تھا، حضرت عمر کے پوتے نے روکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں عورتوں کو نہیں آیا، ابا سے کہا، اور ابا ہیں عبداللہ بن عمر۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، اور تو کہتا ہے میں روکوں گا، کہتا میں روکوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور تو کہتا ہے میں روکوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسی گندی گندی، حالانکہ صحابہ کرام کی زبان پر گالیاں نہیں آتی تھی، لیکن بیٹے کو اس گستاخی پر اتنی گندی گندی گالیاں دی کہ نہ اس سے پہلے کبھی دی نہ اس کے بعد کبھی، اور ساری زندگی بلال سے کلام دی، بیٹے سے بات نہیں کی۔ کس بات پر؟ کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے میں نہیں ایسا کروں گا، گویا حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ ساری زندگی بات نہیں کی بیٹے سے، اور آپ مفتی کی بات نہیں ٹال سکتے نبی کی بات کے مقابلے میں۔ اللہ کا رسول کہے کہ سود حرام ہے، مفتی کہے کہ میں نے فتویٰ دے دیا جائز ہے۔ اللہ کے قرآن میں سورہ توبہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، آخری جمعہ ہے، خدا کے لیے کچھ سبق لے کر جاؤ۔ جمعے کا ایک مقصد ہے، جمعے کا یہ مقصد نہیں نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی آ کر بیٹھ گئے اور بعد میں کپڑے جھاڑے اور چلے گئے، یہ جمعے کا مقصد نہیں۔ جمعہ ہفتہ واری ایک لیکچر ہے، ایک درس ہے۔ جو مدرسے میں نہیں داخل ہو سکتے وہ یہاں آ کے اس ہفتے واری درس، اسی لیے کہا کہ خطبہ پہلے سے اذان سے پہلے آ کے بیٹھے تاکہ آپ پوری بات سن سکو۔ اللہ کے رسول نے اس کی ایک اہمیت بتائی، ورنہ تو فرشتے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ جب ادھر خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے، اذان ہوتی ہے، وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی آ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا اس رجسٹر میں نام نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم گاہے بگاہے کتنی دفعہ کہتے ہیں، لیکن مجال ہے لوگ کس مسئلہ 10 منٹ بعد دکان بند کرتے ہو، 10 منٹ پہلے بھی بند کی جا سکتی۔ ممکن ہے جب آپ اس ذوق سے اس دکان کو بند کریں گے پہلے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ گاہکوں کے دل میں ڈالے کہ سودا اس دکان سے لینا ہے۔ اب آپ تالا کھولنے لگے اور گاہک پہلے سے آئے کھڑے۔ روزی تو اللہ دیتا ہے نا، یہ انتظام بھی اللہ سنبھالتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ میرے بھائی سمجھو کہ جمعے میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی. حلال حرام مولویوں کے فتووں سے نہیں ہوتا. میں عرض کر رہا تھا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیوں سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنے پیروں فقیروں کو اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اپنے مولویوں کو اپنے مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے رب بنا لیا تھا. اربابا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنایا. عدی بن حاتم کھڑے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو قرآن مجید نے ہم پر الزام لگایا. ہم نے کبھی بھی اپنے مولویوں کو پیروں کو فقیروں کو رب نہیں بنایا. یہ تو قرآن نے جو بات ہمارے بارے میں کہی میں عیسائیوں سے مسلمان ہوا یہ بات تو غلط معلوم ہوتی ہے. ہم نے کبھی بھی کسی کو رب نہیں بنایا. آپ نے فرمایا عدی یہ بتاؤ جس چیز کو تمہارے مولوی حلال کہہ دیتے تھے تم اسے حلال نہیں مانتے تھے اگرچہ وہ حرام ہوتی. جس چیز کو تمہارے مولوی حرام کہہ دیتے کیا تم اسے حرام نہیں مانتے اگرچہ وہ حلال ہوتی. عدی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو تھا لیکن انہیں رب نہیں مانتے تھے. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار شریعت سازی کا اختیار اللہ کو حاصل ہے. حتیٰ کہ نبی بھی کہہ دے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا جبریل اللہ کی طرف سے آ کے کہتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک. اے حبیب آپ کو اس چیز کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. نبی سے بھی بات پرس ہوتی ہے. یہ بھی تو نبی کا فتویٰ تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں. اللہ نے فتوے کے خلاف کرایا کہ جس چیز کو میں نے حلال کیا تیرے لیے تجھے حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی سے کہا. مفتیوں کی کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں؟ اللہ کے بندو اس آخری جمعے سے کچھ پلے بات کہ دین اصل کیا ہے یا تو اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات. دین انہی دو باتوں پہ مکمل بس. اللہ نے جو قرآن میں کہا اس کی تعبیر وہی معتبر ہے جو رسول اللہ نے احادیث میں بیان کر. اسی دو چیزوں کا نام دین ہے. تیسری کوئی چیز دین نہیں. اور انہی دو چیزوں پر اللہ نے دین کو مکمل کیا. تو آج کیا علماء نہیں کسی اب یہ جو مکروہ کی اصطلاح نکلی ہوئی ہے ایک حلال ہے اس کو بھی ہم جانتے ایک حرام ہے اس کو بھی ہم جانتے. یہ مکروہ والی بلا کہاں سے آئی؟ مولویوں نے نکالی. یہ اب مکروہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس سے آپ کا دل کراہت ہے. کراہت مکروہ ایسی چیز جس سے کراہت ہے. تو ہر بندے کا مزاج الگ ہے. کسی کو دال چاول اچھے لگتی کسی کو نہیں اچھے لگتے. کسی کو پپیتا اچھا لگتا ہے کسی کو نہیں اچھا لگتا. کسی کو فارمی مرغی نہیں اچھی لگتی کسی کو ہر شادی میں پکتی ہوئی. کسی کو دیسی مرغی نہیں اچھی لگتی کیونکہ اس نے دیکھا ہے دیہاتوں میں بچوں کے پخانے بھی وہ کھا جاتی اس کو گھننا تھی اس کے لیے وہ مکروہ ہے. تو مکروہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا پھر شریعت اپنی مزاج کی اپنی طبیعت کی ہو گئی. اوجڑی مکروہ ہے پائے مکروہ ہے. یہ جو کٹا کٹ میں جو کچھ ملا کے پکایا جاتا ہے بول یہ مکروہ ہے. اور مکروہ کہنے والے خود ڈاٹا باندھ کے بس روڈ پہ گئے بیٹھے کٹا کٹ کے آڈر دیتے ہیں اور کھاتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں مکروہ. میرے بھائیوں دین کو سمجھو. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها لم یاتکم رسل منکم
یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی. دروغے پوچھیں گے آج کیوں گھبراتے ہو، کیوں روتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا اللہ نے اپنے رسول تمہیں سمجھانے کے لیے نہیں بھیجے تھے؟ انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر تمہیں نہیں سنایا تھا؟ کہیں گے ہاں یہ تو ہوا تھا، رسول بھی آئے، علماء ان کے وارث وہ بھی آئے، ہمیں قرآن بھی سنایا، حدیثیں بھی سنائیں، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن ہم اصلی بد نصیب تھے، ہم پر عذاب کا فیصلہ ایسا لاگو ہو چکا تھا، ایک کان سے سنتے تھے دوسرے سے نکال لیتے تھے. گویا انہوں نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا، انہوں نے بھی یہ معذوری اظہار نہیں کی، یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے پہنچایا نہیں تھا. قالوا بلا، ساری باتوں کا اعتراف کیا کہ بالکل بجا ہے، پہنچانے والے بھی آئے، بتانے والے بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، مگر ہم ایسے ڈھیٹ تھے، باپ دادا کی باتوں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. میرے بھائیو، یہ جو لگی لپٹی ہے نا، میاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بیچ کی بات کر، یہ بیچ کی بات دین نہیں ہے. اس کو بالکل آپ پلے باندھ دیجیے. بیچ کی بات دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو یا حلال ہے یا حرام، یا جائز ہے یا ناجائز. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. یہ دھوبی کے کتے والا جو مذہب ہے نا، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، یہ اسلام نہیں. اللہ کے رسول نے دیکھو کیا کہا کفار سے. جب کفار نے کہا نا کہ چلو ایسا تھوڑا سا مکمکا کر لو ہمارے ساتھ، تھوڑا سا ہمارے ساتھ مکمکا کر لو، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لو. چلو ہم زیادہ مان لیتے ہیں، آپ تھوڑی مان لو. ہم آپ کی 4 مان لیتے ہیں، آپ ہماری 2 مان لو. ہم آپ کے پاس 4 دن آ جاتے ہیں، آپ ہمارے آستانے پر 1 دن 2 دن آ جائیں. اللہ کے رسول کو جواب بھی دینے کی نوبت نہیں آئی. جواب اللہ نے دی، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ ہمارے حبیب سے کہو، انہیں 2 ٹوک بات کہو، لکم دینکم ولی دین. یہ اسلام میں مداہنت نہیں ہے. یا اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، یہ کفر ہے یا اسلام. یہ کیا بیچ میں ہے بھی نہیں بھی ہے، یہ نہیں. لکم دینکم ولی دین. اے بدبختو جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تم نہ آؤ 10 دن 4 دن نہ آؤ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے آستانے پر نہیں آ سکتا. یہ ہے دین. یہ اللہ کا قرآن میں کوئی کسے نہیں سنا. سورہ کافرون آج ہی پڑھ کے دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، اگر اس کے علاوہ کوئی بات نکلے تو. میرے بھائیو، دین کو سمجھو. یہ رمضان جا رہا ہے، یہ کیا کرنے آیا تھا اور اللہ کو ہمارے بارے میں کیا کہے گا، یہ فکر کیجیے. یہی کہے گا نا کہ آج لوگ رو رہے ہیں، الوداع الوداع. مدنی چینل والا اتنا بڑا منہ کھول کے روتا، بچوں کی طرح اتنا بڑا منہ کھول کے کافی دیر تک سانس بھی نہیں لیتا، منہ کھلا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے. کیوں؟ پکوڑے بند، سموسے بند، دہی بلے بند. اب کیا کریں؟ یہ سارا رونا اس بات کا. صحابہ کے زمانے میں بھی رمضان آتا جاتا، صحابہ نے تو کبھی اس طرح دھاڑے مار کے یہ دل میں ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو فائدے اللہ نے رمضان کے اندر رکھے ہیں اور اللہ نے مجھے بتلائے ہیں اور میں جانتا ہوں، اگر تمہیں وہ فائدے پتہ چل جائے نا، تم ساری زندگی خواہش کرو گے، ساری زندگی خواہش کرو گے کہ کاش رمضان کبھی جاتا ہی نہیں، ہمیشہ رمضان ہی رہتا. وہ یہ پکوڑے سموسے نہیں. ہاں یہ ہے جن لوگوں کو یہ فائدہ ہو گیا کہ جو خربوزہ 30 روپے کلو تھا وہ 150-200 روپے کلو رمضان میں بکا. اب جا کے پوچھو کیا بھاؤ بک رہا ہے.
اب جا کے پوچھو کیا بھاؤ بک رہا ہے. ایسا لگتا ہے یہ مسلمان ہے ہی. ارے وہ روزہ کھولے گا اور تو اس کی جیب کو کاٹنے پر تلا ہوا. ایک ایک چیز کو دیکھیے. کپڑے والوں کو دیکھیے. آپ ریڈی میڈ کپڑے صدر میں جا کے پوچھیے. آپ رمضان سے 3 مہینے پہلے لیجئے کپڑا اور چاند رات کو جا کے لیجئے کپڑا. جو عام دنوں میں آپ کو 3,000 میں ملے گا وہ آپ کو 12-13,000 میں ملے گا چاند رات کو. یہ ظلم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر پھر برق نہ گرے تو کیا گرے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے بن جاؤ. جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے. پھر اللہ اس کو کسی کے دروازے پر نہیں بھیجتا، نہ اللہ اس کو کسی کا محتاج بناتا. آج یہ دعائیں اللہ سے کر کے تو دیکھو نا. اللہ تو نے مجھے بنایا، تو نے مجھے پیدا کیا، میری روزی کا ذمہ بھی تیرے اوپر ہے. مجھے کیوں تو در در کا محتاج بناتا ہے؟ اس حجت سے اللہ سے مانگو تو صحیح. اللہ رب العالمین دینے پر تلا ہوا ہے. سچی بات ہے، صحابہ کرام بھی مانگا کرتے تھے، ہم بھی مانگتے ہیں. ان کے مانگنے میں اخلاص تھا، درد تھا، دل سے مانگتے بغیر واسطے وسیلے کی. یہاں دعائیں بھی کیسے قبول ہوں؟ دعا میں بھی شرک ہے، کیسے قبول؟ آپ دعا میں شرک کر کے اللہ کو ناراض کر کے اس سے مانگو. فلانے کے صدقے، فلانے کے واسطے، حسین کے صدقے، حسن کے صدقے، فاطمہ کے صدقے. اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ سب میری مخلوق ہے. فاطمہ کو میں نے بنایا، میری مخلوق ہے. حسن میری مخلوق ہے، حسین میری مخلوق. میں ان سب کا خالق ہوں. مجھے تو میری مخلوق کے واسطے دیتا ہے. میں کوئی ڈرتا ہوں ان سے؟ میں کوئی ان سے ڈرتا ہوں؟ علی مشکل کشا کے نعرے، اور جو نہ لگائے وہ تو مسلمان ہی. بولے کہ توبہ توبہ. فوراً وہ حدیث سنائیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ منافق کی نشانی یہ ہے علی سے بغض رکھے گا، اور مومن کی نشانی یہ ہے علی سے محبت رکھے گا. تو علی سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ علی مشکل کشا بولو گے تو محبت. میرے بھائی، حضرت علی خود اتنے نصیری، جو آج کل نصیری کہلاتے ہیں، ان کا نعرہ یہ ہے علی مشکل کشا نہیں، علی اللہ ہے. یہ نصیری جو عمان اور کویت کی طرف بستے ہیں، نصیری مسقط کی طرف، یہ شیعوں کا ایک گروہ ہے. ان کا نعرہ یہ ہے کہ علی مخلوق ہے ہی نہیں، علی اللہ. اب اس عقیدے کو آپ کیا کہو؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم فساد پھیلاتے ہیں، ہم دنگا پھیلاتے ہیں. یہ چیزیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، حدیث دی، نبی دیا، اور پھر صحابہ کرام نے اس قرآن کو، نبی کی سیرت کو کیسے دیکھا، کیسے سمجھا، اس پہ عمل کیا. اور پھر ہمارے لیے وہی ہے، اس پہ عمل کرے. وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ قیامت والے دن یہ جملہ نہ کہنا پڑے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہمیشہ ایسے کام کرو کہ جب آپ قیامت والے دن اللہ کے ہاں عدالت میں پیش ہوں، فرشتے سب سے پہلے آپ کو آ کر کے کہیں سلام قولا من رب الرحیم. اے نیک بختو، اس کائنات کا رب تمہیں سلام کہتا ہے. یہ ہے اعزاز کی بات. اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.